بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ یہاں سے رد کے مسائل میں جو چوتھی قسم ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والرابع ان یکون مع الثانی من لا یرد علیہ۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ دوسری والی قسم کے ساتھ من لا یرد علیہ موجود ہو۔ دوسری قسم کیا تھی؟ دوسری قسم یہ ہے کہ من یرد علیہ دو یا تین اجناس کے ہوں تو یہ دوسری قسم ہے، اور ساتھ میں من لا یرد علیہ بھی موجود ہوں تو وہی دوسری قسم چوتھی قسم بن جاتی ہے۔ تو اگر معاملہ چوتھی قسم پر آ جائے تو آپ کو کس طرح سے مال تقسیم کرنا ہے اور کس طرح سے رد کرنا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا اجمالی بیان سن لیجئے کہ اصل میں چوتھی قسم میں دو مسئلے بنتے ہیں۔ پہلا مسئلہ بنتا ہے من لا یرد علیہ کے اقل مخرج سے، اور دوسرا مسئلہ بنتا ہے من یرد علیہ کے سہام کی جو ٹوٹل تعداد ہے، جمعی تعداد ہے، اس سے۔ اور اگر وہ دونوں یعنی من لا یرد علیہ کا جو مخرج ہے، من لا یرد علیہ کو دینے کے بعد جو باقی بچا اس میں اور من یرد علیہ کے عدد سہام میں اگر تماثل ہو، دونوں برابر ہوں تو کچھ نہیں کرنا ہے، کسی ضرب کی کوئی حاجت نہیں، مسئلہ ایسے ہی حل ہو جائے گا۔ اور اگر تباین کی نسبت ہے تو کچھ ضربیں دینی پڑیں گی، اور کس طرح سے کس میں کیا ضرب دینی ہے وہ مصنف علیہ رحمہ آگے بیان کریں گے۔ عبارت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ ان یکون مع الثانی من لا یرد علیہ، کہ دوسری والی قسم کے ساتھ من لا یرد علیہ موجود ہو، فاقسم تو آپ تقسیم کریں ما بقیہ من مخرج فرض من لا یرد علیہ، کہ من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج سے جو باقی بچا ہے اس کو آپ تقسیم کریں علی مسئلۃ من یرد علیہ، من یرد علیہ کے مسئلے پر، یعنی جس عدد سے من یرد علیہ کا مسئلہ بنایا ہے اس پر تقسیم کریں۔ فَإِنِ اسْتَقَامَ، تو اگر وہ پورا کا پورا ہو جائے اور پورا تقسیم ہو جائے، فَبِهَا، تو اب ضرب کی کوئی حاجت نہیں۔ وَهَذَا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ہوگا، اور وہ صورت کیا ہے؟ وَهِيَ أَن يَكُونَ لِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ وَالْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ الرَّدِّ ثَلَاثًا، اور وہ یہ ہے کہ بیویوں کے لیے ربع ہو اور باقی اہل رد کے درمیان اثلاثاً تقسیم ہو۔ مثال كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، جیسا کہ مرنے والے نے ایک بیوی چھوڑی اور 4 جدات چھوڑیں اور 6 ماشریک بہنیں چھوڑی۔ اب اس مسئلے کو آپ اسکرین پر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا، اس نے بیوی چھوڑی اور 4 جدات چھوڑی ہیں، اور کون چھوڑا ہے؟ 6 ماشریک بہنیں چھوڑی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ رد کی کون سی قسم ہے؟ تو یہ رد کی چوتھی قسم ہے، اس لیے کہ 2 جنس ان کی ہیں جن پر مال کو لوٹایا جانا ہے، اور ساتھ میں وہ بھی ہیں جن پہ مال کو نہیں لوٹایا جانا۔ تو اب مسئلہ بنائیں گے ہم، پہلا مسئلہ بنائیں گے من لا یرد علیہ کے اقل مخرج سے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ولد نہ ہو تو بیوی کو ربع ملتا ہے، اور ربع کا اقل مخرج 4 ہے۔ ہم نے 4 سے مسئلہ بنایا، 4 کا ایک ربع ایک ہوا جو بیوی کو دے دیا، باقی 3 بچا، اس کو ہم نے محفوظ رکھا۔ اب ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا 4 جدات ہیں، 6 ماشریک بہنیں ہیں، اور جدات کا سدس ہوتا ہے، اور ماشریک بہنیں چونکہ 6 ہیں تو ان کا ثلث ہوا۔ سدس اور ثلث جمع ہوتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنتا ہے۔ 6 کا ایک سدس جدات کو دے دیا 1، اور 6 کا ثلث 2 وہ ماشریک بہنوں کو دے دیا۔ اب یہ من یرد علیہ 4 جدات اور 6 ماشریک بہنیں، ان کے جو مجموعی سہام ہوئے وہ 3 ہوئے، اور جو من لا یرد علیہ کے مخرج سے باقی بچا ہے وہ بھی 3 ہے۔ تو یہ دونوں عدد برابر ہو گئے، تو اب یہاں ضرب کی کوئی حاجت نہیں،
ایسے ہی مسئلہ پورا ہو گیا اور رد کا کام ختم ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جو ہے کسر واقع ہو رہا ہے کہ جدات 4 ہیں ان کو 1 حصہ ملا کہ کسر واقع ہو گیا، ماں شریک بہنیں 6 ہیں ان کو 2 حصے ملے، یہاں بھی کسر واقع ہو گیا۔ تو اس کسر کو دور کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تصحیح کا قاعدہ جاری کرنا ہے۔ تو تصحیح کا قاعدہ کس طرح سے جاری ہوگا اس کو دیکھیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کسر ایک جماعت پر واقع ہو رہا ہے یا ایک سے زیادہ جماعتوں پر واقع ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان نسبت کا دیکھنا۔ ایک بیوی ہے، حصہ بھی ایک ملا، کسر واقع نہیں ہو رہا ہے اور نسبت تماثل کی ہے۔ 4 جدات ہیں، 1 حصہ ملا ہے، کسر واقع ہو رہا ہے، نسبت تباین کی ہے۔ 6 ماں شریک بہنیں ہیں، 2 حصے ملے ہیں، کسر واقع ہو رہا ہے، نسبت تداخل و توافق کی ہے۔ تو 6 اور 2 کے درمیان تداخل و توافق کی نسبت ہونے کی وجہ سے فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ جو تداخل ہوتا ہے وہ توافق ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر تداخل و توافق کہا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بالکل صریح توافق کی نسبت ہو، اس لیے کہ کوئی تیسرا ایسا عدد نہیں ہے جو 6 اور 2 کو برابر برابر تقسیم کر دے۔ تو فرماتے ہیں چلیے تداخل کہہ لیجئے۔ تو تداخل کی نسبت ہے اور تداخل جو ہے وہ توافق کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے 6 کا عدد وفق نکالا 3۔ اب ہم کو جو اعداد حاصل ہوئے وہ 1 4 3۔ اب ہم ان میں سے ایک کو دوسرے میں، پھر اس کا جو مجموعہ ہوگا اس کو تیسرے میں ضرب دیں گے۔ تو ہم نے 1 کو 4 میں ضرب دیا تو 4 ہی رہا، 4 کو 3 میں ضرب دیا تو 12 ہو گیا۔ اب یہ 12 ہم کو حاصل ہوا، اس 12 کو ہم جس عدد سے ہم نے مسئلہ بنایا تھا اس میں ضرب دیں گے۔ ہم نے 12 کو 4 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 48۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس عدد سے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں اسی عدد سے ہر ایک کے حصے کو بھی ضرب دیتے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ جب ہے جبکہ رد میں یہ معاملہ جب ہے جبکہ پورا کا پورا تقسیم ہو جائے، اور اگر پورا تقسیم نہ ہو تو ضرب دینے کے طریقے کچھ بدل جائیں گے، وہ آگے بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں تو اب جو ہے حاصل ضرب ہم کو 48 ہوا، 12 سے بیوی کے حصوں کو ضرب دیا تو بیوی کو 1 حصہ ملا تھا، 1 کو 12 سے ضرب دیا، حاصل ضرب 12 ہو گیا، یعنی اب بیوی کو 48 میں سے 12 حصے ملیں گے۔ دادیوں کو 1 حصہ ملا تھا، جدات کو 1 حصہ ملا تھا، اب 1 کو 12 میں ضرب دیا تو 12 ہوا، پھر 12 کو 4 پر تقسیم کیا تو ہر جدہ کے حصے میں 3 آیا، قصر ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہنوں کو، ماں شریک بہنوں کو 2 ملا تھا، 2 کو 12 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب 24 ہوا، پھر 24 کو 6 میں تقسیم کیا تو 4 آیا، یعنی ہر ماں شریک بہن کو 4 ملے گا۔ اب یہاں پر بھی قصر ختم ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے ہم قصر کو ختم کر دیں گے۔ یہ معاملہ تو جب ہوا کہ جب من یرد علیہ کے مخرج سے جو بچا تھا اور من لا یرد علیہ کے مخرج سے جو بچا تھا وہ عدد، اور جو ہے من یرد علیہ کا جمی سہام دونوں برابر ہوں، تو اس طرح سے مسئلے کو حل کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، کہ اگر پورا کا پورا تقسیم نہ ہو، یہاں تو پورا تقسیم ہو گیا کہ عدد سہام بھی 3 اور جو من لا یرد علیہ کے مخرج سے باقی بچا وہ بھی 3، تو پورا کا پورا تقسیم ہو گیا۔ اور اگر پورا کا پورا تقسیم نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وَإِن لَّمْ يَسْتَقِمْ، اور اگر پورا کا پورا تقسیم نہ ہو، توجہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں فَاضْرِبْ جَمِيعَ مَسْأَلَةِ مَن يُرَدُّ عَلَيْهِ، بس عبارت کو اچھے سے دیکھیں تو آپ ضرب دیں من یرد علیہ کے جمیع مسئلے کو، یعنی جس عدد کے ذریعے من یرد علیہ کا مسئلہ بنا ہے، اور وہ کس سے بنتا ہے؟ یعنی من یرد علیہ کے جمیع سہام، اسی سے مسئلہ بنتا ہے۔ تو اس عدد کو آپ ضرب دیں کس چیز میں؟ فی مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض کے مخرج میں ضرب دے دیا آپ نے۔ ضرب دینے کے بعد جو حاصل ضرب ہوا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں
فل مبلغ، تو مبلغ جو ہوگا، حاصل ضرب جو ہوگا، مخرج و فروز الفریقین، تو وہ دونوں فریقوں کے فروز کا مخرج ہوگا، یعنی اب دونوں کو اسی سے دینا ہے۔ فرماتے ہیں کا اربعی زوجاتن، جیسا کہ مرنے والے نے 4 بیویاں چھوڑی، و تسع بناتن، اور 9 بیٹیاں چھوڑی، و 6 جداتن، اور 6 جدات چھوڑے۔ یہ ہو گیا کہ اب آپ کو جو ہے ایک مبلغ مل گیا، حاصل ضرب ہو گیا۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ثم ضرب سہام من لا یرد علیہ، پھر آپ کو من لا یرد علیہ کو جو حصہ ملا ہے، 4 بیویاں ہیں اس مثال میں، تو ان 4 بیویوں کو جو حصہ ملا ہے اس کو آپ ضرب دیں گے۔ کس میں ضرب دیں گے؟ فی مسئلۃ من یرد علیہ، من یرد علیہ کے مسئلے میں، یعنی جس سے من یرد علیہ کا مسئلہ بنایا تھا اس عدد میں آپ ضرب دیں گے من لا یرد علیہ کے سہام کو۔ یہ ہو گیا۔ پھر وَسِہَامَ مَن یرد علیہ، اور من یرد علیہ کا جو سہام ہے، من یرد علیہ کو جو حصے ملے ہیں علیحدہ علیحدہ، ان کو آپ ضرب دیں گے کس میں؟ فیما بقیہ من مخرج فرض من لا یرد علیہ، من لا یرد علیہ کے فرض سے جو مخرج باقی بچا ہے، اس کے مخرج سے جو باقی بچا ہے اس میں آپ ضرب دیں گے۔ یعنی اب تک جو آپ نے پڑھا تھا تو یہ پڑھا تھا کہ جس سے اصل مسئلہ کو ضرب دیتے ہیں اسی سے ہر ایک کے حصے کو ضرب دیتے ہیں۔ یہاں تھوڑا اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے کہ من لا یرد علیہ اس کو حصے ملے اور من یرد علیہ ان کو حصے ملے، تو اب ان دونوں کو ایک ہی عدد میں ضرب نہیں دینا ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ ضرب دینا ہے۔ من لا یرد علیہ کے سہام کو ضرب دینا ہے من یرد علیہ کے مسئلے میں، اور من یرد علیہ کے سہام کو ضرب دینا ہے من لا یرد علیہ کے مخرج سے جو عدد باقی بچا ہے اس میں۔ اب اس طرح سے مسئلے کو حل کریں گے، اسکرین پر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی۔ چلیے تو فرماتے ہیں جیسے کسی کا انتقال ہوا تو اس نے 4 بیویاں چھوڑی، اسکرین پر دیکھیں، 9 بیٹیاں چھوڑی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں 6 جدات چھوڑے۔ تو اب سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیویاں کتنی بیویاں ہیں اور ساتھ میں بیٹیاں ہیں، تو بیویوں کا سمن ہو گیا۔ تو سمن کا جو اقل مخرج ہے وہ 8 ہے، اور 8 کا ایک سمن کتنا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے، بیویوں کو دے دیا۔ آگے ہم نے دیکھا بیٹیاں ہیں 1 سے زیادہ ہیں، ان کا ثلثان ہو گیا، جدات کا سدس ہو گیا۔ ثلثان سدس ہوتے ہیں 6 سے بناتے ہیں، 6 کا 2 ثلث 4 ہوا، اور جدات کا 1 سدس 1 ہوا، ٹوٹل ہوا 5۔ تو دوسرا مسئلہ بنایا 5 سے، کس سے بنایا؟ 5 سے ہم نے دوسرا مسئلہ بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا 5 اور 7 کے درمیان جو نسبت ہے وہ تباین کی نسبت ہے، اور جب دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہوتی ہے تو کیا بیان کیا تھا کہ آپ کو من یرد علیہ کا جمی مسئلے کو کس کے فرض میں، کس کے مخرج، فرض کے مخرج میں ضرب دینا ہے؟ فرماتے ہیں من لا یرد علیہ کے مخرج میں آپ کو ضرب دینا ہے۔ تو اب جو ہے ہم ضرب دیں گے، کس میں ضرب دیں گے بیٹا؟ یاد رکھیں مسئلہ ثانی آپ نے بنایا 5 سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ من یرد علیہ کا مسئلہ ہے 5 سے، اس کو ضرب دینا ہے من لا یرد علیہ کے مخرج میں، اس کا مخرج کتنا ہے؟ 8۔ ہم نے 5 کو 8 میں ضرب دیا تو ہمیں حاصل ضرب ہوا 40۔ کتنا ہوا حاصل ضرب؟ 40 ہوا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اب 40 یہ دونوں فریقوں کا، یعنی من یرد علیہ کا بھی مخرج ہو گیا اور من لا یرد علیہ کا بھی مخرج ہو گیا۔ اب پھر اگلی بات جو ایک باریک بات ہے اس پر توجہ رکھنی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ من لا یرد علیہ کو من یرد علیہ کے مسئلے میں ضرب دینا ہے، اور من یرد علیہ کے سہام کو من لا یرد علیہ کے مخرج سے جو باقی بچا ہے اس میں ضرب دینا ہے۔ تو دیکھیے اسکرین پر دیکھتے رہیں۔ تو بیویوں کو ملا تھا 1، اب ہم نے 1 کو ضرب دینا ہے مسئلہ ثانی میں، یعنی 5 میں ضرب دینا ہے جو من یرد علیہ کا مسئلہ ہے۔ تو 1 کو 5 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 5۔
اب بیویوں کو ملیں گے 5، کس میں سے؟ 40 میں سے۔ اب آگے بڑھے، بیٹیوں کو ملا تھا 4، اب 4 کو 5 میں ضرب نہیں دینا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹیاں من یرد علیہ ہیں، کہ جن پر مال کو لوٹایا جانا ہے، اور من یرد علیہ کو مسئلے میں ضرب نہیں دیتے ہیں، بلکہ من لا یرد علیہ کے مخرج سے جو باقی بچا ہے اس میں ضرب دیں گے۔ تو من یرد علیہ کا مخرج تھا 8، اس میں سے باقی بچا 7، تو اب من یرد علیہ کے سہام کو اس میں ضرب دیں گے۔ تو 4 کو ہم نے 7 میں ضرب دیا تو 28 ہو گیا، تو اب بیٹیوں کو ملا 28۔ پھر وہی کام کریں گے جداد کے ساتھ، تو جداد کو کتنا ملا تھا؟ 1، تو 1 کو بھی 7 میں ضرب دیں گے تو 7 ہو گیا۔ اب جب ہم نے ان کو سب کو جوڑا تو ہوا 40، یعنی ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ مجموعی طور پر 40 ہو گیا۔ تو اس طرح سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ اب رہا کہ یہاں پر کسر واقع ہو رہا ہے، تو کسر واقع، اس کسر کو دفع کرنے کے لیے مصنف فرماتے ہیں کتاب میں کہ وَإِنِ انْكَسَرَا عَلَى الْبَعْضِ فَتَصِيحُ الْمَسَائِلِ بِالْأُصُولِ الْمَذْكُورَةِ، فرماتے ہیں کہ اور اگر کسر واقع ہو بعض پر تو مسائل کی تصحیح اصول مذکورہ کے ذریعے ہوگی، اور اصول مذکورہ سے مراد وہی اصول جو تصحیح میں بیان کر دیے گئے، قواعد تصحیح۔ چلیے اس کو بھی حل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، کیا ہم نے دیکھا کہ 4 بیویاں ہیں اور حصے ان کو ملے 5۔ کتنے حصے ملے؟ 5۔ اب ہم نے 4 اور 5 کے درمیان نسبت دیکھی، عدد سہام اور عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھی جاتی ہے، تو ہم نے نسبت دیکھی تباین کی نسبت، ہم نے 4 کو محفوظ کر لیا۔ آگے بڑھے، دیکھا بیٹیاں 9 ہیں اور ان کو حصے ملے 4۔ اب یہاں پر ہم نے جب دیکھی دونوں کے درمیان نسبت تو یہاں پر بھی تباین کی نسبت تھی، ہم نے 9 کو بھی محفوظ کر لیا۔ آگے بڑھے، جدات ہیں 6 اور ان کو حصے ملے ہیں 1۔ اب ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھیے تو یہاں بھی تباین کی نسبت ہے، ہم نے 6 کو بھی محفوظ کر لیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہمیں جو عدد حاصل ہوئے وہ کیا ہیں؟ 4، 6، 9۔ اب ہم ان اعداد کے درمیان نسبتیں دیکھیں گے کہ کس عدد کی دوسرے عدد سے کیا نسبت ہے۔ ہم نے 4 اور 6 کے درمیان نسبت دیکھی تو توافق کی نسبت ہمیں ملی، تو چاہے ہم 4 کا عدد وفق لے لیں، چاہے ہم 6 کا عدد وفق لے لیں، تو ہم نے 4 کا عدد وفق لیا 2، اس کو دوسرے کے جمع میں ضرب دینا ہے، تو 2 کو 6 میں ضرب دیا تو 12 ہوا۔ پھر ہمارے پاس اب باقی بچا 12 اور 9۔ 12 اور 9 میں ہم نے نسبت دیکھی تو یہاں بھی توافق کی نسبت ہے، تو آپ چاہیں تو ہم 12 کا عدد وفق 4 لے لیں یا 9 کا عدد وفق 3 لے لیں، تو ہم نے 9 کا عدد وفق 3 لیا اور 12 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہم کو ہوا 36۔ اب ہم کو 36 عدد حاصل ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ تو فرماتے ہیں اس 36 کو ہم کیا کریں گے؟ ضرب دیں گے، کس میں؟ 40 میں۔ پہلے مسئلہ ہم نے کس میں سے بنا لیا تھا؟ 40 سے، تو 40 کو ہم 36 میں ضرب دیں گے تو حاصل ضرب ہم کو ہوگا 1440۔ 1440۔ اب تصحیح کی بات چل رہی ہے بیٹا، اب سب کو اسی سے ضرب دینا ہے جس سے 40 کو ضرب دیں گے، تو 1440 ہم کو حاصل ضرب ہوا۔ اب اسی 36 سے ہر ایک کے حصے کو ہم ضرب دیں گے، تو بیویاں 4 تھیں، حصے ملے ان کو 5۔ 5 کو 36 سے ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 180۔ پھر 180 کو ہم نے 4 پر تقسیم کیا تو حاصل تقسیم ہوا 45۔ تو اب ہر بیوی کو 180 میں سے 45 ملیں گے، جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آگے بڑھے تو بیٹیوں کو ملا تھا 28۔ 28 کو 36 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 1008۔ 1008 کو 9 میں تقسیم کیا تو حاصل تقسیم ہوا 112۔ تو 9 بیٹیوں میں سے ہر ایک کو 112 ملیں گے اور جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح جدات کو ملے تھے 7۔ فرماتے ہیں 7 کو 36 میں ضرب دیا تو حاصل ضرب ہوا 252۔ پھر 252 کو 6 پر تقسیم کیا تو حاصل تقسیم ہوا 42، یعنی جدات میں سے ہر ایک کو 42 حصے ملیں گے، اور جب ہم نے ان کو تمام کو جوڑا
تو 1440 مکمل ہو گئے۔ تو اس طرح سے جو کسر واقع ہو رہا تھا وہ کسر بھی دور ہو گیا، اور رد کا جو چوتھا قاعدہ تھا، چوتھی قسم بھی تھی، وہ بھی حل ہو گئی۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کے سمجھ نہ آئے یا کوئی اشکال ہو تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور دیگر ذرائع سے بھی آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، سمجھانے کی